نیا سال ہے، ایسے میں پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی، کیا ہونی چاہیے؟ ترجیحات طے کرنے کے لیے پاکستانی سفراء کی 2 روزہ کانفرنس جاری ہے، جس میں دنیا کے اہم ممالک میں تعینات پاکستانی سفراء دفتر خارجہ میں ہونے والی اس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2024 میں 80 ممالک میں الیکشن کا انعقاد ہوا تھا، جس میں 4 ارب افراد کا حق رائے دہی کا استعمال کیا گیا تھا۔ پاکستان اسلام آباد میں جاری پاکستانی سفراء کی 2 روزہ کانفرنس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، سیکرٹری خارجہ سمیت دفتر خارجہ اور دیگر اداروں کے اعلیٰ حکام بھی کانفرنس میں شریک ہیں۔ تو اب سوال اہم یہ ہے کہ کیا بدلتی دنیا کے لیے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی بھی تبدیل کرنا ہوگی؟ اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر نعمانہ ہاشمی صاحبہ۔ نعمانہ صاحبہ السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو میم، بہت شکریہ آپ کے وقت۔ ہم نے دیکھا کہ سال 2024 جو کہ انتخابات کا سال تھا، اس سال میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ ایک جانب دنیا جو ہے وہ جنگ میں لگی رہی اور دوسری جانب انتخابات کے بعد بڑی بڑی تبدیلیاں منظر عام پہ آئی ہیں۔ ایسے میں یہ کانفرنس جاری ہے ہمارے تمام تر سفراء کی، آپ کیا سمجھتی ہیں پاکستان کو اب اس بدلتے سال میں وہ کون کون سی تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے، یا پھر تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے اپنی فارن پالیسی میں؟ سب سے پہلے تو آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک دنیا کا سوال ہے تو دیکھیں، دنیا تو ہر وقت ہی فلکس میں رہتی ہے، لیکن بہت کم ایسے ادوار آتے ہیں جہاں پہ جو چینجز ہیں یا جو اسٹریٹجک، جو اکنامک اور جو پولیٹیکل فلکس ہوتا ہے وہ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے، اور وہ صرف کسی ایک یا 2 ملک کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو افیکٹ کرتا ہے۔ جہاں تک فارن پالیسی کا تعلق ہے، وہ چاہے پاکستان کی ہو یا کسی اور ملک کی ہو، وہ ہمیشہ ڈائنامک ہونی چاہیے اور ایڈیپٹیبل ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اور بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی اپروچز، اپنی پالیسی کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، جو بھی ہماری اسٹریٹجک پالیسی ہے، لانگ ٹرم پالیسی ہے یا کسی ملک کی بھی، اس میں تو دیکھیے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے دنیا میں چینجز آتی ہیں، جس طرح اگلا جو سال یہ اب آج شروع ہوا ہے، اس میں بہت ساری دنیا کی نئی ڈسپنسیشنز جو ہیں وہ پولیٹیکل ڈسپنسیشنز آ رہی ہیں۔ خاص طور پہ اس میں دیکھنا ہمیں یہ ہوگا کہ امریکہ اور چین کا جو کمپٹیشن ہے وہ کیا اس سال اور آنے والے سالوں میں مینیجبل ہوگا، اس کو کس طرح یہ 2 بڑی پاورز کنٹین کر پائیں گی، یا یہ کانفنٹریشن کی طرف جائے گا۔ سملرلی دیکھیے، اس وقت مشرق وسطیٰ کی جو حالت ہے، اور اتنا زیادہ ایک کیوٹک سچویشن آئی ہوئی ہے وہاں، کہ اس میں بہت اس وقت ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح اس کو نیویگیٹ کر پائیں گے کہ ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں، ہمارے جو بحیثیت قوم انٹرسٹ ہیں، وہ کسی طرح بھی ملائیں یا خراب نہ ہو۔ اچھا، اس میں نعمانہ صاحبہ ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے امریکہ، وہاں پہ بھی تبدیلی آ گئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو جو اپنی علاقائی پالیسی ہے اس پہ کیسے استوار رہنا چاہیے؟ ہمارے چائنا کے ساتھ جو برادرانہ تعلقات ہیں، پوری دنیا اس سے واقف ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان نے خطے میں مزید انروڈز بھی بنانا شروع کیے ہیں کہ جب انہوں نے رشیا سے بھی اچھے ٹائز جو ہیں اب بنانا شروع کر دیے ہیں، لیکن کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو امریکہ بہادر کی طرف سے ایک مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کو بیلنس کیسے لے کے چلنا چاہیے؟ دیکھیے، جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے، یہ آپ کا تو پروگرام چھوٹا ہوتا ہے، اس میں تفصیل سے تو بات نہیں کی جا سکتی، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے بہت بیلنسڈ رہی ہے، کیونکہ دیکھیے امریکہ کا پریشر تو ہمیشہ سے ہے۔ ہم تو امریکہ کے نان نیٹو ایلائی بھی رہے ہیں، ہم سیٹو سیٹو میں بھی رہے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ مل کے جہاد بھی کیا، وار آن ٹیررزم بھی کیا، لیکن کیا ہم نے چائنا کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو کمپرومائز کیا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں، کیونکہ اگر ہم بیلنس نہ رکھتے تو پلیز اس بات کا ادراک ہونا چاہیے ہمیں
کہ نہ ہم نیوکلیر پاور بنتے، نہ ہمارا کراکرم ہائی وے بنتا، نہ آپ کا وا ٹیکسلا کی جو فیکٹری ہے وہ بنتی، نہ آپ کا کیا کہتے ہیں کامرا بنتا، نہ نیوکلیر پاور پلانٹس بنتے. تو دیکھیے نہ ہی سی پیک کا منصوبہ بہت خوش اسلوبی سے چل رہا ہے. تو پاکستان نے جیسے باقی ممالک اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو کمپرومائز نہیں کرتے، لیکن یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ دنیا میں آپ دیکھیں کٹ کے تو نہیں رہ سکتے. امریکہ ایک حقیقت ہے، بہت عرصے سے وہ ایک سپر پاور ہے. یس اب کچھ ویلنگ کی طرف جاری ہے، اس کی زینت آ گیا ہے، لیکن اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آج ہم کہیں کہ جی ہم امریکہ سے تعلقات اچھے نہیں رکھیں گے یا یورپ سے تعلقات اچھے نہیں رکھیں گے بیکاز ہم نے چین سے تعلقات رکھنے ہیں. آپ کو ہمیشہ بیلنس کرنا پڑتا ہے اور ہم نے ہمیشہ بیلنس کیا ہے. تو مجھے تو بالکل میں نے بات ہی اس سے شروع کی تھی کہ لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں چینج ہوتے انلیس کہ کوئی ارتھ شیکنگ ڈیولپمنٹ ہو جائے. تو یہ جو چینجز آ رہی ہیں اس کا تو ہمیں بہت عرصے سے معلوم تھا، صدیوں سے پتا تھا کہ چین رائز کرے گا. اور ہمارے تو چین سے اس وقت کے تعلقات ہیں جب وہ بہت ہی ایک غریب ملک تھا اور ہم بلکہ اس کو ایڈ دیتے تھے. تو دیکھیں آپ کے جو اسٹریٹجک تعلقات ہوتے ہیں وہ چینج نہیں ہوتے، ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں. اور آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سب انٹرنیشنل کمیونٹی میں آپ کو ڈفرینٹ چیزوں کے لیے ڈفرینٹ ممالک کی ضرورت ہوتی ہے. اور سپر پاورز کو خاص طور پہ ابھی تو ایک ہی سول سپر پاور، آپ اسے اگنور تو نہیں کر سکتے. اور اس میں جو ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری دنیا کو افیکٹ کرتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کے جو الیکشن کی سلوگنیرنگ تھی اس میں وہ کس حد تک اس کو منون جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے یا اس میں کوئی بیلنس آئے گا. میرا تو خیال ہے کہ ان کی یہ سیکنڈ ٹرم ہے اور اس میں تھوڑی سی سوبرائٹی آپ کو دیکھنے کو ملے گی. حالانکہ انڈیویجولزم بہت بڑھ جائے گا. آپ دیکھیے کہ اب جو جیسے لوگوں کی انہوں نے سلیکشن کی ہے جیسے ایلن مسک ہے جو کہ ایک پرائیویٹ آدمی ہیں بٹ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں. اب ان کے انٹرسٹ ان کے ریجنل چیزیں وہ نیچرلی افیکٹ کریں گی. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پورے وہ تو اس وقت تو جو آپ کا انٹرنیشنل ٹریڈ سسٹم ہے اس کو وہ چیلنج کر رہے ہیں، تھریٹن کر رہے ہیں کہ جی آپ اگر امریکہ کے ساتھ یہ نہیں کریں گے تو ہم سینکشنز لگا دیں گے، ہم آپ کے اوپر ٹیرفز لگا دیں گے. تو یہ دیکھیں الیکشن کی باتیں بعض اوقات بہت ایکسٹریم ہوتی ہیں، لیکن جب ممالک ٹیبل پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور سوبرائٹی کے ساتھ جیو اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر چیزیں تھوڑی سی مختلف ہو جاتی ہیں. ابھی تو دیکھیے ٹرمپ صاحب نے پاور ایزیوم نہیں کی. جی بالکل نغمہ صاحبہ، آپ نے ابھی انٹرنیشنل تعلقات کی اور پڑوسی ممالک کی بات کی ہے، تو ہم اپنے پڑوسی ممالک تو بدل نہیں سکتے ہیں. آنے والے سال میں آپ بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے پوری دنیا میں میرے خیال سے آئی کوڈ بی رانگ، اسی لیے نیچرلی میں تو اب ریٹائرڈ ہوں. ہر سال ہماری انوائس کانفرنس ہوتی ہے اور بیکاز دنیا میں اتنی چینجز آ رہی ہیں اسی لیے دفتر خارجہ نے جو تمام ہمارے میجر ممالک میں سفراء ہیں ان کو بلایا ہوا ہے تاکہ ان سے ڈسکس کر کے دیکھ کے کوئی راہ عمل ایسا اختیار کیا جائے کہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں. اس سال میں پوری دنیا میں مجھے لگ رہا ہے کہ امن کی باتیں ہوں گی، ڈائلاگ کی باتیں ہوں گی، لیکن کوئی خاص میجر بریک تھرو وہ چاہے ہمارے خطے میں ہو یا وہ مشرق وسطیٰ میں ہو یا یوکرین میں ہو، اس کا مجھے کوئی ڈیفینیٹو حل اس سال میں تو نکلتا نظر نہیں آ رہا. سوالات اس سال میں بہت زیادہ پیدا کیے ہیں لیکن کوئی ڈیفینیٹو جوابات سال کی پہلی تاریخ پہ دینا ذرا مشکل ہے. دیکھیں EU میں بھی نئی ڈسپنسیشن ہے، EU کا امریکہ کا کیا ان خطے کے جو اس وقت بڑے کانفلکٹس ہیں خاص طور پر مڈل ایسٹ اور یوکرین میں، اس پہ کیا ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے یا کنورجنس ہے. چین کے ساتھ یورپ کا بہت ڈفرینٹ ہے، امریکہ کا ڈفرینٹ ہے. تو یہ ساری چیزیں جیسے جیسے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ کے سیٹل ہوگی
اور پریکٹیکل ڈیسیجنز لینے شروع کرے گی تو پہلے 100 ڈیز میں آئی تھنک بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. مودی صاحب نیچرلی ان کا ریٹورک تو تھوڑا کم ہوا ہے کیونکہ وہ اس طرح اب ایک بہت لیڈنگ پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ ان کے ہاں کولیشن گورنمنٹ ہے. وہ اس بار 400 پار والا نعرہ تو ان کا فیل ہو گیا ہے کیونکہ انڈین الیکٹریٹ نے یہ جو ہیٹ کی پالیسی ہے اور یہ جو ادرائزیشن کی پالیسی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. لیکن اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویسٹرن پاورز اور چائنا کا اگر تعلقات کچھ بہتری کی طرف اور کچھ کنٹینڈ رہیں جیسے اب ہیں مینیجبل رہیں تو ہو سکتا ہے انڈیا پہ پریشر بڑھے. جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ زیادہ ہوئی تو امریکہ بالکل آپ نے خود بھی کہا کہ on the very first year یہ تو تھوڑا مشکل ہوگا بتانا کہ what's going to happen in the foreign policy perspective. لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی اسکامشز ہیں وہ ختم ہو. پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ انہی تمام تر صورتحال کو دیکھ کے بنتی ہے. بہت شکریہ آپ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.